الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ، اس کے بارے میں اکثر و بیشتر ہم سنتے رہتے ہیں۔ آئیے آج کی گفتگو میں اس کی مزید وضاحت سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے توبہ کرنے والے پر کیا انعام رکھا ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کے لیے کیا خوشنودی کا اظہار کیا گیا ہے، اور توبہ کیسے کی جائے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ان چیزوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت جو ہے وہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی صورت میں عطا فرما دی، کتنا اس کا عظیم کرم ہے ہم پر۔ حتیٰ کہ ایک جگہ پر یوں ارشاد ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والے کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں۔ آئیے سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا ارشاد ہوتا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی شان کریمی پر، قربان جائیے۔ سبحان اللہ، احادیث مبارکہ میں بھی توبہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ آئیے دل ٹھنڈا کر دینے والی حدیث شریف سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہے جو کسی ہلاکت خیز پتھریلی زمین پر پڑاؤ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو، پھر وہ سر رکھ کر سو جائے، جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو اور وہ اسے تلاش کرے یہاں تک کہ گرمی اور شدت پیاس یا جس وجہ سے اللہ چاہے وہ پریشان ہو کر کہے کہ میں اس جگہ لوٹ جاتا ہوں جہاں سو رہا تھا، پھر سو جاتا ہو یہاں تک کہ مر جاؤں گا، پھر وہ اپنی کلائی پر سر رکھ کر مرنے کے لیے سو جائے، پھر جب بیدار ہو تو اس کے پاس اس کی سواری موجود ہو اور اس پر اس کا توشہ بھی موجود ہو، تو اللہ مومن بندے کی توبہ پر اس شخص کی اپنی سواری کے لوٹنے پر خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔
سبحان اللہ، یعنی ایک بندہ اس کیفیت میں چلا جائے کہ اب اس کو نظر آ رہا ہو کہ میری موت یقینی ہے، تو اس کے باوجود وہ بچ جائے، اس وقت اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چونکہ توبہ نہایت عظیم عبادت اور قرب خداوندی کا اعلیٰ ذریعہ ہے، اس لیے نفس و شیطان انسان سے اپنی دشمنی ثابت کرتے ہوئے اسے توبہ سے دور رکھتے ہیں، اور بہت سے ہیلے بہانوں اور وسوسوں سے اسے توبہ کرنے سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں لوگ توبہ میں تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ آئیے توبہ میں تاخیر کی کچھ وجوہات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ان کا حل تلاش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ پہلی وجہ، گناہوں کے انجام سے غافل ہونا۔ اس کا حل یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں مذکورہ گناہوں کی سزائیں پڑھے، ان پر بار بار غور کرے اور یہ تصور کرے کہ وہ خود ان سزاؤں سے گزر رہا ہے۔ دوسری وجہ، دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ سوچے کہ جب میں چند سالہ زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتوں یعنی جنت کی نعمتوں سے محرومی کیسے برداشت کروں گا۔ نیز جنت کی لذتوں اور نعمتوں کے متعلق بار بار پڑھے اور سوچے اور مقابلہ کر کے دیکھے کہ دنیا کی لذت عظیم ہے یا آخرت کی۔ نیز اس بات پر غور کرے کہ دنیا کی لذتیں ایک انسان کے لیے عموماً 50 سے 60 سال تک کی ہوتی ہیں، جبکہ جنت الفردوس کی جنت کی لذتیں کروڑوں اربوں خربوں سالوں سے بھی زیادہ عرصے یعنی ہمیشہ 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 کے لیے ہیں۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنے والی لذتوں کو چھوڑ کر 50-60 سالہ مختصر عرصے کی لذتوں کے پیچھے پڑے رہنا عقل مندی نہیں ہے۔ دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیجیے کہ کسی کو کہا جائے کہ اگر تم 60,000 روپے لوگے تو اگلے سال تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر اس سال 60,000 روپے چھوڑ دو گے تو اگلے سال 60 خرب روپے تمہیں دیے جائیں گے۔ غور کریں، کیا ہم ایسا سودا کریں گے؟ یقیناً خربوں روپے لینے کی کوشش کریں گے۔ تو اپنے نفس سے کہیں کہ یہی حال دنیا اور آخرت کی لذتوں کا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تکلف کر کے نیک اعمال اختیار کرے اور رضائے الہی کے حصول اور اس کی عظمت کا بار بار سوچے، اور نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تیسری وجہ، موت کو بھول جانا ہے اور طویل عرصہ زندہ رہنے کی لمبی لمبی امیدیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آدمی غور کرے، دیر ہی سے صحیح لیکن موت کا آنا یقینی ہے، تو اس یقینی موت کی تیاری کرنی چاہیے، ہر دم کرتے رہنی چاہیے۔ نیز ہم دن رات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بچپن جوانی میں ہی ہزاروں انسان مر جاتے ہیں، اور یوں ہی راہ چلتے یا بیٹھے بیٹھے بھی اچانک موت کا شکار ہونے والے بھی کم نہیں ہیں۔ تو کیا معلوم ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے اور اگلے چند لمحوں یا دنوں ہی میں ہم مر جائیں، میں مر جاؤں۔ جتنا موت کو قریب سمجھیں گے اتنا ہی لمبی امیدیں کم ہوں گی۔ توبہ سے دور رہنے کی چوتھی وجہ، رحمت الہی کے بارے میں دھوکے کا شکار ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل بڑا غفور و رحیم ہے۔ ہماری اکثریت اسی دھوکے کا شکار کر کے خود کو نفس و شیطان کے وسوسوں میں پڑھ کر گناہوں بھری زندگی گزارتی رہتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل بڑا غفور و رحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں ہرگز عذاب نہیں دے گا۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، لیکن یہ سوچ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل رحمان اور رحیم ہے تو وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ آئیے
اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں فرشتے 40 سال تک 40 ایئرز اس حالت میں پیش کرتے رہے کہ اس میں ایک بھی گناہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اتنا خوف خدا سے روتے، اتنا خوف خدا سے روتے کہ آنکھوں میں جو ہے نا خون کے آثار نظر آتے ہیں خوف کی وجہ سے۔ یہ حالت تھی آپ کی۔ آپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے کچھ عرصے کے بعد آپ کسی اپنے چاہنے والے مرید یا کسی دوست کے خواب میں آئے تو اس نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے مجھ پر رحم کیا، مجھ پر اپنا فضل کیا اور مجھے بخش دیا۔ اچھا وہ جو آپ اتنا روتے تھے اس کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگے کہ اس رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قرب میں جگہ دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اے فتح موصلی، تیرا نامہ اعمال میرے پاس اس حالت میں آتا تھا کہ اس میں ایک بھی گناہ نہیں تھا، 40 سال تک یہ سلسلہ رہا، اس کے باوجود تو روتا تھا۔ یا باری تعالیٰ میں اس لیے روتا تھا کہ پتہ نہیں یہ اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت والے ہیں یا نہیں۔ ذرا غور کیجیے، 40 سال کوئی گناہ نہیں، نیکیاں، نیک اعمال کا ذخیرہ، اس کے باوجود خوف خدا کی یہ ان پر کیفیت تھی، یہ غلبہ تھا کہ وہ شب و روز روتے تھے۔ اور ایک طرف ہم میں سارا دن شب و روز ان گنت گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اس بات پہ دل کو دلاسا دے کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اگر اس نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، وہ اگر رحمت فرماتا ہے تو دوسری طرف لوگ اس کے غضب کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایسی کیا ضمانت ہے کہ ہم کہیں جی ہم پر رحمت ہی ہوگی، غضب نہیں ہوگا؟ اس دھوکے کا یہ حل ہے کہ اپنے نفس کو سمجھائے کہ خدا کے رحیم و کریم ہونے کو ہم سے زیادہ جاننے والے، بلکہ جن کے بتانے سے ہمیں معلوم پڑا وہ ہستیاں یعنی انبیاء و صحابہ کرام اور اولیاء اللہ، وہ تو گناہوں سے بہت زیادہ دور رہتے تھے، توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان سے زیادہ رحمت الہی کو جانتے ہیں؟ یہ سوچے، یہ اپنے نفس امارہ کو مخاطب کر کے اس سے یہ باتیں پوچھے اور محاسبہ کرے اپنا، اور جلد توبہ کرے۔ توبہ نہ کرنے کی 5ویں وجہ بری صحبت میں مبتلا ہونا بھی ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ توبہ سے محروم رہنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہمت کر کے پہلی فرصت میں بری صحبت سے اجتناب کریں۔ اگر فوراً چھوڑنا ممکن نہ ہو تو آہستہ آہستہ کم کر دیں اور بالآخر ختم کر دیں۔ مثلا پہلے 2 گھنٹے غفلت والی صحبت میں بیٹھتے تھے تو آدھا گھنٹہ کم کرتے جائیں۔ پہلے زیادہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی ترکیب تھی تو اب کم کرنا شروع کر دیں۔ مزید اپنی دیگر جائز یا نیک مصروفیات میں اضافہ کر لیں تاکہ بری صحبت کا وقت ہی نہ ملے، اور اچھوں کی صحبت اپنائیں۔ نیکوں کی صحبت میں رہیں گے تو دین کی طرف رغبت رہے گی اور آخرت کی طرف ذہن بنتا چلا جائے گا۔ آئیے میں عرض کرتا ہوں توبہ کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے ڈر، خوف یا خوشنودی کی وجہ سے ماضی کے گناہ پر شرمندہ ہو، حال میں اس گناہ کو فوری چھوڑ دے اور مستقبل میں وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ یہ توبہ کی بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ کے ڈر، خوف، حیا یا خوشنودی یعنی اللہ کی رضا کی وجہ سے ماضی کے گناہ پر شرمندہ ہو،
حال میں اس گناہ کو فوری چھوڑ دے، یہ دوسری شرط ہے، اور تیسری مستقبل میں وہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھے۔ حقوق اللہ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، جیسے نماز نہ پڑھنا، نماز چھوڑنا، روزے نہ رکھنا، فرض روزے، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، صاحب استطاعت ہونے اور حج فرض ہو جانے کے باوجود حج نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ اعمال ہم نہیں کرتے تو جب ہم توبہ کریں گے تو پہلی 3 شرائط جو میں اوپر عرض کر چکا وہ کریں گے پوری، اور اس کے بعد ہم ان کی قضا بھی ادا کریں گے۔ اس کے بارے میں شریعت نے ہمیں احکامات دیے ہیں، وہ کس طرح کیے جائیں گے اس کی تفصیل الگ سے۔ حال بتا اگر کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس پر حق ضائع نہیں ہوتا، جیسے شراب پینا، تو اس میں صرف توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اور اوپر بیان کی گئی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم سے ایسے گناہ بھی صادر ہو جاتے ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، تو اگر وہ توبہ مال میں ظلم کے متعلق ہے، یعنی کسی دوسرے دوست کا، بھائی کا، بہن کا، عزیز و اقارب میں سے کسی کا، یا کسی دوسرے مسلمان بھائی پہ ظلم کیا اور اس کا مال کھا لیا کسی نہ کسی صورت میں، تو اسے واپس کرے، اور جن صورتوں میں مال کسی فقیر کو دینے کا حکم ہے وہاں اس مال کو کسی فقیر کو دے دے۔ اس کے متعلق اب ہمیں شرعی احکامات مزید سیکھنے چاہیے۔ اور اگر گناہ کا تعلق لوگوں کی دل آزاری اور آبرو ریزی کے ساتھ ہو تو صاحب حق سے معافی مانگے۔ مزید توبہ کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب توبہ کی روایات و حکایات کا مطالعہ کریں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کا کیسے پتہ چلے؟ ایک بندہ توبہ کرتا ہے، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ ایک عالم سے پوچھا گیا کوئی شخص توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ وہ بزرگ فرمانے لگے اس میں یقینی حکم تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ قبولیت کی کچھ علامات ہیں، جیسے وہ یہ حالت و کیفیت دیکھے کہ اس کا نفس گناہوں سے بچا ہوا ہے، اس کے دل سے فخریہ قسم کی خوشی غائب ہے اور دل میں خدا کی یاد موجود ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہو اور فاسقوں سے دوری اختیار کر لے، پھر تھوڑی دنیا کو بھی بہت سمجھے اور جبکہ آخرت کے بہت اعمال کرنے کے باوجود ان کو تھوڑا جانے، اپنے دل کو دیکھے کہ خدا کے لازم و مقرر کردہ احکام کی بجا آوری میں مشغول ہے، اور وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، فکر آخرت میں مشغول رہنے والا، اپنے ماضی کے گناہوں پر ہمیشہ غمگین و شرمندہ رہنے والا بن جائے، تو یہ سب توبہ کے مقبول ہونے کی علامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں سچی توبہ کرنے اور تا دم واپسی توبہ پر قائم رہنے اور بار بار توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا